صاحب، آج میں صرف یہ بتاؤں گا کہ نکاح آخر کہتے کس کو ہیں۔ تو صاحب غور سے سنیے گا میری بات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح میری سنت ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے۔ آج جو دنیا کی سائنس ترقی کرتی ہے، یہ کسی اور کو اپنا ہیرو مان کر کے ترقی نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کو اپنا کر کے دنیا کی سائنس ترقی کرتی ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے۔ آخر یار یہ بات دیکھ کر کے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی جو انجان تھی، تم کو نہیں جانتی، تم اس کو نہیں جانتے، ایسے ہی لڑکی کسی مرد کو نہیں جانتی پہلے سے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی، نکاح ہوتا ہے، اللہ کریم اتنی محبتیں پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات میں کسی دوسری چیز سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی کہ خود کی بیوی سے ہوتی ہے۔ ایسا ہی کائنات میں وہ لڑکی کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اپنے شوہر سے محبت کیا کرتی ہے۔ وہ صاحب، اس محبت کی قدر کیا کرو، اس محبت کی حفاظت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ محبت ٹوٹ کر کے بکھر جائے۔ وہ پیارے میرے نوجوان بھائیوں، جن نوجوان کی شادی ابھی حال ہی میں ہوئی ہیں، ان سے بڑی معتبانہ یہ گزارش ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو ناراض دیکھا کرو تو اس کو منا لیا کرو، ہے نا؟ کیونکہ میرے آقا سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی جب خوش ہوتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ پیارے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی وقار ہے۔ میری ماں اور بہنیں یہ غور سے سن لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو شوہر کی بنا اجازت کے نفلی روزے رکھنے کی تک اجازت نہیں، یعنی کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت جو نفلی روزے رکھے وہ بنا اجازت، یعنی کہ شوہر کی بنا اجازت کے نہ رکھے، بلکہ وہ روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں، قدر کیا کرو شوہروں کی، عزت کیا کرو شوہروں کی۔ وہ شوہر جو تجھ کو پالنے کے لیے پورا دن بھر محنت کرتا ہے، سوچتا ہے گھر میں جاؤں گا تو سکون ملے گا، لیکن میری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ شوہر کو دیکھ کر کے اور تیور بدل جایا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں، قدر کیا کرو، قدر کیا کرو میری بہنوں، قدر کیا کرو۔ یہ وہی انسان ہے جو تم کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن آقا کونین کی سنت کے مطابق تم سے شادی کیا، اور جب تم سے شادی کر لی اس نے، پھر تم سے زیادہ کائنات میں کسی دوسری شے سے محبت نہیں کرتا جتنی تم سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو اس محبت کی قدر کیا کرو۔ جب آیا کرے تو اس کے پاس بیٹھ جایا کرو اور محبت سے پیش آیا کرو۔ تیبر جلال کے عالم میں مت آیا کرو، تیبر بلند مت کیا کرو، بلکہ میرے آقا سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے اوپر اس کے شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ اگر عورت کے پھوڑے پھنسی نکلتے ہوں اور وہ اپنی زبان سے چاٹ کر کے پیپ کو ہٹا دے، پھر بھی عورت شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بتاؤ، شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی؟ اگر پھوڑے پھنسی کا پیپ چاٹ کر صاف کرے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ میری بہنوں توجہ کر لیا کرو، آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا شوہر ناراض رہا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی، دنیا سے منتقل ہو گئی، شوہر ناراض رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا نہیں کرے گا،
بلکہ اللہ کریم اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ بہر کیف ادھر نہیں جانا چاہتا آج۔ میرا موضوع یہ ہے کہ عورت اور شوہر کی محبت پہ کچھ بیان کرنا ہے۔ بتاؤ، بہت اچھی بات بتانے لگا ہوں، وہ شوہر اور بیوی اس بات کو غور سے سن لیں کہ شوہر اور بیوی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں ہم ایک ساتھ رہیں، دنیا میں ہمیں کوئی شے جدا نہ کر پائے، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ وہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو غور سے سن لو کہ تم دنیا میں نہیں چاہتے الگ ہونا اپنی بیوی سے۔ عورت اپنے شوہر سے دنیا میں الگ ہونا نہیں چاہتی، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، اس سے جانا ہی جانا ہے۔ اتنی محبتیں ہو جاتی ہیں کہ شوہر سوچتا ہے کہ پہلے دنیا سے میں چلا جاؤں، تاکہ بغیر بیوی کے مجھ سے دنیا میں رہا نہیں جائے گا۔ اس لیے بیوی بھی سوچتی ہے شوہر سے پہلے میں چلی جاؤں، کیونکہ مجھ سے بنا شوہر کے دنیا میں نہیں رہا جائے گا۔ وہ صاحبو، یہ تو دنیا کی فانی زندگی ہے جس میں یہ سوچتے ہو، لیکن کبھی غور کر لیا کرو، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس میں بھی کیا چاہتے ہو کہ بیوی اور شوہر الگ الگ رہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جب تم پڑھنے جاؤ تو اپنی بیویوں کو بھی حکم دو، اپنی بیویوں سے بھی کہو کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، تمام تر احکام شرعیہ پر عمل کر لے، کیونکہ صاحبو وہ آخرت کا میدان ہوگا۔ اگر صرف تم نے ہی نماز ادا کی ہوگی، تم نے ہی روزے رکھے ہوں گے، تم ہی شریعت کے پابند رہے ہوگے دنیا میں، تو جب حساب ہو گیا ہوگا تو صرف تم ہی کو اللہ کریم جنت عطا کرے گا، بیوی کو نہیں کرنے والا۔ اسی لیے اور بیوی کو نہیں کرے گا، بیوی کے جب عمل کم ہوں گے، بیوی نے جب حکم خدا پر عمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ اسے جہنم نصیب کرے گا۔ اور صاحبو، اور ایسے ہی اگر عورت زیادہ نمازی ہوگی، زیادہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے والی ہوگی، اور مرد نے عبادات نہیں کی، اللہ کے حضور سجدے نہیں کیے، تو اللہ کریم صرف عورت کو جنت عطا فرمائے گا، آدمی کو جنت میں نہیں داخل کرے گا بلکہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور صاحبو، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کریم جیسے ہی تو نے ہم کو دنیا میں بیوی اور شوہر بنا کر کے رکھا ہے، ایسے ہی جنت میں بھی ہم کو بیوی اور شوہر کی طرح رکھ، جنت میں بھی ہم دونوں کو داخل کر دے۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اللہ کریم کے حضور ہم سجدے کریں، اور جب ہم سجدے کریں، ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، تو اللہ کریم کے حضور